رکھیں۔ ان کو نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اس کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی ضروری ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت بڑھتی ہے۔ فرمایا کیونکہ روزے تو 1 سال کے بعد آتے ہیں، اور زکوٰۃ صاحب مال کو دینی پڑتی ہے، مگر نماز ہے کہ ہر ایک حیثیت کے آدمی کو 5 وقت ادا کرنی پڑتی ہے۔ بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، جہاں یہ فرض ہے اس کو ادا کرنی ہے، اسے ہرگز ضائع نہ کریں، اسے بار بار پڑھو، اور اس خیال سے پڑھو کہ میں ایسی طاقت والے کے سامنے کھڑا ہوں کہ اس کا ارادہ ہو تو ابھی قبول کر لے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، اسی حالت میں، بلکہ اسی ساتھ میں، بلکہ اسی سیکنڈ میں، کیونکہ دوسرے دنیاوی حاکم تو خزانوں کے محتاج ہیں، اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ خزانہ خالی نہ ہو جاوے، اور ناداری کا ان کو فکر لگا رہتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کا خزانہ ہر وقت بھرا بھرایا ہے۔ جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف یقین کی حاجت ہوتی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سننے والا ہے، اور وہ حالت اور کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے مانگ رہا ہے۔ اسے اس امر پر یقین ہو کہ میں ایک سمیع، علیم اور خبیر اور قادر ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اگر اسے مہر آ جاوے تو ابھی دے دے، اگر خدا تعالیٰ مہربان ہو جائے تو ابھی بخش دے، اسی وقت بخش دے جب انسان دعا کر رہا ہے۔ فرمایا بڑی تضرع سے دعا کرے، نا امید اور بزن ہرگز نہ ہوئے، اور اگر اسی طرح کرے تو اس راحت کو جلد دیکھ لے گا، اور خدا تعالیٰ کے اور اس کے اور فضل بھی شامل حال ہوں گے، اور خدا خود بھی ملے گا۔ تو یہ طریق ہے جس پر کاربند ہونا چاہیے۔ بس ایمان کی حقیقی حالت یہی ہے، جس کا اندازہ ان باتوں سے ہر ایک خود لگا سکتا ہے۔ اور جب ایسا ایمان ہو جاتا ہے کہ سب حاجتیں صرف خدا تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہیں، اور اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کرنا ہے، تو یہی حقیقی ایمان ہے، اور یہی وہ حالت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہم سے چاہتا ہے، اور جو اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں۔ پھر ایمانی حالتوں